ستارے گر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے تلخ ایام سے پہلے۔ اکتوبر کی پہلی دوپہر سعدی یوسف اپنے کمرے کے باتھ روم میں کھڑا تھا اور آئینے میں کندھے پہ گولی کا نشان دیکھ رہا تھا، گول سا سرخ بھورا نشان جو اب ساری عمر اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی وقت دروازہ زور سے پیٹا گیا۔ اس کے آبرو بھینچے باہر نکلا تو ایک دم کسی نے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ سعدی بمشکل سنبھلا تو دیکھا وہ خاور تھا، ہاشم کا پرنسپل سیکورٹی آفیسر۔ سیاہ کوٹ، بالوں کا کریو کٹ اور سیاہ مونچھوں والا اونچا لمبا بھرے جسم والا خاور اس کو دیوار سے لگائے غصیلی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہارا وکیل کون ہے؟ سعدی نے اس کے ہاتھ ڈرانے کی کوشش کی مگر خاور کو میرٹ میں اعلیٰ درجے کی تربیت رکھتا تھا، ذرا سا بھی نہ ہلا۔ سیدھی طرح بتاؤ، جج والی ویڈیو کس کو دی تھی تم نے؟ کس نے لیک کی وہ؟ سعدی کے آبرو حیرت سے اٹھے۔ وہ لیک ہو گئی ہے؟ گڈ۔ خاور اسے گردن سے دبوچے آگے لایا اور بڑے سے پانی کے برتن میں اس کا چہرہ جھکایا۔ سعدی نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ بولو، نام بولو وکیل کا۔ تم ایکس ملٹری ہو نا خاور؟ کیا رینک تھا تمہارا؟ خاور نے اس کا چہرہ پانی میں ڈبویا، چند لمحے رکا، پھر کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا، منہ کھول کر وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ کون ہے تمہارا وکیل؟ تم ہاشم کے جتنے وفادار بن جاؤ، تم کاردار نہیں بن سکتے، تم ہمیشہ ان کے غلام رہو گے۔ خاور نے زور سے اسے دوبارہ ڈبکی دی، ساتھ ہی چلایا، نام بتاؤ مجھے اس کا۔ پھر باہر نکالا۔ منہ کھول کر سانس لیتا، چہرہ سیدھا کیا، آنکھیں بند کیے وہ ہانپ رہا تھا۔ تم ان کے ساتھ ہوتے ہو لیکن تم ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے خاور۔ تم ہمیشہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہو۔ نام بولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے چند مزید ڈبکیاں سعدی کو دیں، پھر اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ سعدی کا پورا سر اور چہرہ ٹپ ٹپ پانی ٹپکا رہا تھا، شرٹ بھیگ چکی تھی۔ ایسے گیلے چہرے کے ساتھ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تم نے مجھے ایک تھپڑ تک نہیں مارا، ہاشم کاردار نے تمہارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، مار بھی لو تو مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکتے۔ میں وکیل کا نام نہیں بتاؤں گا۔ خاور کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے جھٹکے سے سعدی کو بیڈ پہ دھکیلا۔ وہ مسلسل تم کاردار نہیں بن سکتے، وہ تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے چلا رہا تھا۔ خاور کو کوٹ درست کرتے منہ میں کچھ بڑبڑاتا باہر نکل آیا۔ ہاشم کی طرف سے بھجوائی گئی اس کی فیملی کی تصویریں اس نے آتے ساتھ ہی بیڈ پہ ڈال دی تھی اور اب بھی وہ وہیں پڑی تھیں۔ کہنے سے پیروں میں بھی سایہ ہمیں نصیب نہیں، میرے سورج کی بھی سب سمتیں تمہاری ہیں۔ یہ وہ ہوٹل کا فلور تھا جہاں 4 سال قبل زمر کو گولی ماری گئی تھی۔ صبح کے اس وقت وہ خاموش اور سنسان پڑا تھا۔ احمد کے کہنے پہ زمر ادھر آ گئی تھی اور اب وہ دونوں لفٹ کے پاس کھڑے تھے۔ احمد بولے جا رہا تھا اور زمر بے توجہی سے سن رہی تھی۔ گواہوں کے مطابق فارز غازی اس لفٹ سے آیا تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کی، یعنی اپنے قیمتی وقت سے چند گھنٹے نکالے جن کے پیسے میں آپ سے روز قیامت مانگوں گا، تو دیکھا کہ ایک گواہ کے بیان میں تضاد ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا کہ غازی اس کے ساتھ لفٹ سے اترا تھا، مگر ایک دفعہ کہا غازی اس کے سامنے لفٹ سے اترا۔ اب سامنے دیکھیے، احمد نے جوش سے اشارہ کیا۔ زمر نے بہت صبر سے ادھر دیکھا، وہاں ایک اور لفٹ تھی۔ یہ پرائیویٹ لفٹ ہے، ہوٹل کے مالکان کے لیے یا بہت خاص شخصیات کے لیے۔ سو ہماری ٹرافی کلیکٹر بھی کوئی ایسا آسامی ہے جس کے ہوٹل مالکان سے روابط ہیں، وہ یقیناً ادھر سے ہی آیا ہوگا۔ اور زمر نے پرس سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی ویڈیو ہے اور فیس بھی۔ ارے، اس کو تعجب ہوا۔ پیکٹ کھول کر اندر جھانکا، پھر مسکرایا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کچھ مانگا تھوڑی تھا۔ نہیں رکھنی تو واپس کر دیں، فوراً ہاتھ ہلایا۔ احمد نے جلدی سے پیکٹ پیچھے کیا، منہ بگڑا۔ کیا آپ کی امی آپ کو رسمی انکار کرنا نہیں سکھایا؟ پھر دوبارہ لفٹ کی طرف دیکھا۔ ویسے کام تو ابھی ختم نہیں ہوا، آپ ٹرافی کلیکٹر کے بارے میں مزید نہیں جاننا چاہتی کیا؟ نہیں، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ تصحیح کیجیے احمد، میں آپ سے بہت کچھ چھپا رہی ہوں۔ وہ آگے چلنے لگی۔ احمد گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ کے خاندان میں کوئی ایک بندہ ہے جو مجھے عزت دے؟ احمد، وہ سنجیدگی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہارون عبید نے آپ کو کوئی ہدایت دی ہے جج صاحب کی مدد کے لیے؟ کیونکہ جس ٹی وی چینل میں ہارون صاحب کے اکثریتی حمایت ہے، وہ آج کل جج صاحب کی بہت حمایت کر رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ احمد چپ ہوا، پھر اشارے اچکائے۔ کنسلٹنٹ کلائنٹ پریویلیج کے تحت میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اچھا، کیا انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ کسی اور مشہور شخص کا کوئی اسکینڈل لیک کیا جائے تاکہ یہ اسکینڈل دب جائے؟ میں پریویلیج کے تحت جواب نہیں دے سکتا۔ اوہ، مجھے یاد آیا، کیا ہارون صاحب نے بتایا وہ میری بھتیجی کی سالگرہ پہ ہمارے گھر آ رہے ہیں؟
نہیں تو، وہ حیران سے ایک دم بولا، پھر فوراً چپ ہوا۔ زمر مسکرائی، مطلب کہ پہلے 3 جواب ہاں میں تھے۔ تھینک یو احمد، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اچھا، وہ تل ملایا۔ یہ ہوئے پورے 1699 درے۔ ویسے ہارون عبید کا کاروبار کتنے ممالک میں ہے؟ وہ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مسز زمر، وہ سنجیدہ ہوا، وہ میرے باس ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں ان کی معلومات آپ کو لیک کروں گا تو آپ غلط ہیں، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ جو سعدی کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو آپ بھی غلط ہیں۔ جج صاحب کی ایکسٹریشن میں آپ بھی ملوث ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اس میس میں برابر کے حصے دار ہیں، اس لیے مجھے شام تک وہ لسٹ چاہیے ہوگی۔ ٹھنڈے اور نرم سے انداز میں وہ بولی تھی۔ احمد ناخوش نظر آنے لگا تھا۔ دور راہداری سے گزرتے ویٹر نے اوٹ میں کھڑے موبائل سے ان دونوں کی تصویر لی اور پھر سر جھکائے آگے بڑھتا گیا۔ تصویروں تک پہنچ کر اس نے وہ تصویر ایک نمبر پر بھیجی اور پھر فون میں لایا تیسری گھنٹی پہ ہیلو سنائی دی۔ غازی بھائی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ کوئی کام ہو تو بتاؤں۔ وہ دبی آواز میں زینو تڑتے بتا رہا تھا۔ ہاں بولو۔ فارس ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک نوجوان 2-3 دفعہ یہاں آیا ہے، آج پھر نظر آیا، ساتھ میں ایک لڑکی بھی ہے۔ اس نے سب کو یہ بتایا کہ وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور آپ کے کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے چھان بین کر رہا ہے۔ کچھ گواہ اب بھی ہوٹل میں تھے، ان کے انٹرویو بھی کیے ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، ان کی تصویر بھی لے کر بھیج رہا ہوں۔ اور دوسری طرف فارس کے چہرے پہ تناؤ در آیا۔ شکریہ کر کے فون رکھا اور پھر میسج کھولا۔ تصویر پہ نظر پڑتا ہی اس کے ابرو تعجب سے بھینچے۔ کار آہستہ کر کے روکی، اچنبھے سے اسکرین کو زوم ان کر کے وہ تصویر دیکھی بار بار۔ یہ دونوں، میرا کیس ری اوپن؟ ایک دم سے ڈھیروں تفکر اسے آن گرا۔ اس نے کار کا رخ موڑ لیا۔ یہ جانتا ہوں، جانتے ہو میرا حال دل، یہ دیکھتا ہوں دیکھتے ہو کس نگاہ سے۔ صاحب پیر میں احمد واپس ہارون عبید کی رہائش گاہ پر آ کر اپنے کیمپین آفس میں مصروف ہو گیا تھا۔ آبدار اپنے کلینک میں تھی۔ کسی کام سے وہ باہر نکلی تو دیکھا ملازم ایک شخص کو لان میں لا رہا تھا۔ وہ اسمارٹ اور دراز قد تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلا آ رہا تھا۔ ملازم نے اسے لان چیئر پیش کی، وہ بیٹھ گیا تو ملازم آبی کی طرف آیا۔ یہ کون ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ احمد صاحب کے دوست ہیں، فارس غازی۔ آبدار نے ایک دم چونک کر اس طرف دیکھا۔ سنو، کچن میں چائے کے لیے بولو، اور اگلے آدھے گھنٹے تک احمد صاحب کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ سے کہتی وہ آگے چلی آئی۔ وہ کرسی پہ ٹانگ جمائے بے نیاز سے بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آئی تو فارس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسٹپ احمد، آبی اچکائے۔ جی وہ آتے ہی ہوں گے۔ آبی نے اپنے چہرے پہ اپنی اصلی معصومیت طاری کر لی اور مسکرائی۔ آپ کا بھانجا ہے نا جو مسنگ ہے؟ احمد نے ذکر کیا تھا۔ سعدی یوسف کی یونیورسٹی میں چند ماہ کے لیے گئی تھی، ایکسچینج پروگرام کے تحت، وہیں ایک دفعہ دیکھا تھا اسے۔ فارس خاموشی سے اس لڑکی کی سرمئی آنکھیں دیکھتا رہا۔ عمر نے بتایا تھا کہ ٹھیکیدار کے بقول سعدی کا کی چین لینے والی لڑکی کی آنکھیں ہلکے رنگ کی تھیں، سرمئی نیلی۔ سارا اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سمجھا کہ وہ گواہ لڑکی سعدی کی عمر کی اس کی کوئی دوست، کوئی کلاس فیلو ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، کیسے ہوا یہ حادثہ؟ اس کی خاموشی کے باعث وہ چپ ہوئی، پھر دوبارہ ہمت کی۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ساری تفصیل مل جائے گی۔ لاپرواہی سے کہہ کر اس نے پھر سے گھڑی دیکھی اور ذرا اکتا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا آ رہا تھا۔ چائے لیجیے، آبدار نے شائستگی سے پیشکش کی۔ میں اپنی جیب سے چائے پیتا ہوں صرف، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی احمد ادھر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے فارس کا میسج مل گیا تھا۔ وہ ذرا حیران تھا۔ تم ادھر؟ مجھے کام تھا۔ تم کدھر تھی؟ صبح سے کال کر رہا تھا، فارس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ احمد ذرا رکا۔ ایک کلائنٹ کے ساتھ تھا، احتیاط سے بولا۔ تمہارے کلائنٹ تو ہارون عبید نہیں ہیں؟ وہ کسی دوسری نوعیت کا کلائنٹ ہے۔ لوگ مجھے بہت سے کاموں کے لیے ہائر کرتے ہیں۔ غازی سادگی سے مسکرایا، البتہ ذرا تشویش بھی ہوئی، مگر جب فارس نے محض سر ہلایا تو اسے ذرا سکون ہوا۔ پھر خاموش بیٹھی آبی کا تعارف کروانے لگا۔ یہ آبدار عبید ہیں، ہارون صاحب کی صاحبزادی۔ یہ گریم ریپر سے obsessed ہیں، کلینکل ڈیتھ پہ ریسرچ کر رہی ہیں، لیکن پروفیشنلی یہ ایک ہپنو تھراپسٹ ہیں۔ ذرا ہلکی آواز میں اضافہ کیا۔ وہ جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گھڑی لہرا کر ان کو ہپنوٹائز کر کے کہتے ہیں کہ الٹے لٹک جاؤ۔ احمد صاحب، آپ کی ہپنوسس کے بارے میں معلومات کافی کمزور ہیں، وہ خفگی سے بولی۔
کوئی بھی کسی کو ہپنوٹائز کر کے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروا سکتا۔ یہ صرف فوکس کرنے کے لیے، بری عادتوں کو چھڑوانے کے لیے یا بری یادوں کو واپس لانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سب دن میں کئی بار تنوع کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کوئی مووی دیکھتے ہوئے، کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ہم پورے فوکس سے اس میں کھو جاتے ہیں۔ یہ تنوع کی ایک ہلکی شکل ہے اور گھڑی میں دکھا کر لوگوں کو ہپنوٹائز نہیں کرتی۔ وہ ناراضگی سے بولتی پلٹ گئی۔ احمد نے سر جھٹکا۔ جانے دو، یہ بھی نارمل نہیں ہے، تمہارے خاندان کی طرح۔ آخری 4 الفاظ بس دل میں گئے اور متوجہ ہوا۔ کیا کام تھا؟ بہت دن سے تمہیں الیاس فاطمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے میں سستی کر رہا تھا لیکن اب کچھ کرتا ہوں کیونکہ مجھے یوں ہی لگنے لگا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ وہ مسکرا کر بولتا جا رہا تھا اور فارس متضاد کیفیات میں بھرا اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہم نے مدت سے الٹ رکھا ہے کاسہ اپنا، دست زردار تیرے درہم و دینار پہ خاک۔ ان سب سے دور سعدی یوسف اپنے قید خانے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے قرآن کھلا تھا اور وہ ارد گرد سے بے نیاز اس ٹھنڈی میٹھی سی چھایا کے زیر اثر تھا، جیسے تپتے صحرا میں بادل کا ٹکڑا ہو جو اس کے ساتھ ساتھ اوپر چل رہا ہو۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ وہ طاؤس پڑھ کر النمل اس جگہ سے کھول رہا تھا جہاں اس نے ایک روز چھوڑی تھی۔ آج کل بے ترتیب زندگی کی طرح تلاوت بھی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ ہاشم نے سوائے نئے کپڑوں کتابوں کے اس کے کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی۔ سعدی کی طرف سے بھی اس کے ہر درہم ہر دینار پہ خاک۔ قرآن کبھی بے ترتیب کر رکھا تھا، کبھی کہیں سے پڑھتا کبھی کہیں سے۔ بالآخر آنچ نمل میں ہدہد والے واقعے کو وہیں سے جوڑا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے اے ہدہد کہ تم نے سچ کہا یا ہو تم جھوٹوں میں سے۔ میرے اس خط کو لے کر جا کر اس کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ او پیارا ہدہد، سعدی نے گہری سانس لی۔ اس لیے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا وہ چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرو ہیں۔ سرو یعنی لنوڑا، اس کا سر بڑا اور پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کی غیر حاضری پہ معقول وجہ نہ پیش کر سکنے کی صورت میں اس کو ذبح کرنے کی دھمکی دے دی۔ اب وہ بیچارہ خبر لے آیا، اتنی لمبی تقریر بھی کر دی، پھر بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا، دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو بھی یا نہیں۔ کتنے عرصے سے وہ سلیمان علیہ السلام کا وفادار جاسوس رہا ہوگا، پھر بھی انہوں نے ایک دم سے اس کا یقین نہیں کر لیا، اور اگر کر بھی لیا تو جتایا ضرور کہ تمہاری تحقیق ضرور کروں گا۔ میں نے بہت سوچا کہ کیوں؟ شاید اس لیے کہ انسان جتنے اہم عہدے پہ ہو اتنے اس کے دشمن ہوتے ہیں، اتنا اس کو محتاط ہونا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے کسی بھی بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ اور شاید ایک بادشاہ کی باروب شخصیت کے بھی منافی تھا کہ ایک دم سے ہدہد کی تعریف کر دیتے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ڈسپلن ہر ادارے، ہر فوج اور ہر گھر کے لیے ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ملکہ سبا سلیمان کا خط پانے کے بعد کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے۔ خط کا مسودہ یہ تھا، یہ ہے سلیمان کی طرف سے اور یہ شروع ہوتا ہے بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے۔ بس اتنا کہ تم سرکشی نہ کرو، میرے سامنے اور مسلمان بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ سعدی نے پین سے اس آیت کو انڈر لائن کیا۔ ملکہ بھی کیا ملکہ تھی، خط کی مہر سے پہچان لیا کہ یہ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے، کنگ سلیمان کی طرف سے ہے۔ سو غرور سے اسے رد نہیں کر دیا بلکہ اپنے سرداروں کے پاس اسے لے کر گئی اور ان کو پڑھ کر سنایا۔ اس زمانے میں خط بھیجنے والے کا نام پہلے لکھا جاتا تھا۔ مجھے یاد آیا اللہ تعالیٰ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خط لکھے تھے، کسی کو صفحے جتنا لمبا، کسی کو صرف 2 الفاظ، اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے بھی محض 2 فقرے لکھے، صرف 2 فقرے۔ عجب بات ہے کہ آپ کی اتنی بڑی ملکہ کو دعوت دے رہے ہیں تو صرف 2 فقرے کیوں لکھے؟ مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے ملکہ نے کہا کہ اس کی طرف باعزت خط ڈالا گیا ہے۔ خط پہ شاہی مہر تھی اور وہ کسی قاصد کے ذریعے نہیں ڈالا گیا، اسے ایک پرندہ روشن دان سے گرا جاتا ہے۔
مجھے لگتا ہے تبلیغ کے لیے الفاظ سے زیادہ طریقہ اہم ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، مگر ہم آج کے مسلمان ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے چہرے پہ افسوس اترا، کمرے میں بھی اداسی بکھر گئی۔ میرے جیسے لوگ جن کے عقائد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہوتے ہیں اور ہم بدعت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور بدعت کو پہچانتے بھی ہیں، ہم جیسے لوگ اپنے ملک میں دن رات ہونے والی بدعتوں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ فیس بک جہادی بن کر لمبے لمبے کمنٹ کرتے ہیں، یہ حرام وہ حرام۔ کسی محفل میں بدعت دیکھ لی تو وہیں شور برپا کیا اور پھر دو فریق بنا کر لڑائی شروع۔ کوئی بدعتی SMS بھیجے تو جواب میں گرما گرم میسج بھیجتا ہے۔ میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کہ میرے ملک کا ایک بڑا طبقہ بدعتی کیوں ہے؟ وہ بدعتی ہے میرے جیسے قرآن و سنت کے پیروکاروں کی وجہ سے۔ قطعیت سے کہتے اسے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ ان بدعتی مسلمانوں کو اگر کسی چیز کا علم نہ تھا، وہ اگر اپنے ماں باپ کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو ہمیں تو اس کا علم تھا نا، ہم نے ان کو کیوں نہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کی؟ اور اگر کوشش کی تو کیسے؟ تھوک کر، غصہ کر کے، تنقید کر کے، خود کو درست ثابت کرنے کی ضد میں بحث کر کے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اندھیرے میں بھٹکتے لوگوں کو چلا کر اندھی خائیوں سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلانے سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ لوگ ذرا ٹھہریں گے، الجھیں گے، مگر پھر جتنا ان کی آنکھیں دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں، اتنے کو بہت سمجھ کر چلتے جائیں گے۔ اندھیروں میں چیخنا چلایا تھوڑی جاتا ہے، اندھیرے میں تو دیے جلائے جاتے ہیں۔ روشنی آئے گی تو تاریکی خود چھٹ جائے گی، حق آئے گا تو باطل خود بخود چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ بحث، ضد اور لڑائی سے کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ علوم الحدیث سیکھنے میں، صحیح حسن ضعیف موضوع حدیث کا فرق جاننے میں، حدیث کی سند، راوی کی شرائط، یہ سب باتیں سمجھنے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے خود تو کئی مہینے اور کئی سال لگا کر دینی کورس کرتے ہیں، ڈپلومے یا سند لیتے ہیں، مگر دوسرے سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو بات ہمیں خود کئی برس لگا کر سمجھ آئی ہے وہ دوسرا شخص 4 لائن کے ایک SMS میں سمجھ جائے۔ چلانا آسان ہے لیکن دیے جلانا مشکل ہے۔ امر بالمعروف پہلے آتا ہے، نہی عن المنکر کا دوسرا نمبر ہے۔ آہستہ آہستہ، نرمی سے، پیار سے، تحمل سے لوگوں کو تعلیم دی جائے تو وہ ہم سے اچھے سنت کے پیروکار بن سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان یہ تحمل کہاں سے لائیں؟ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا جو دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کی بجائے اس طریقے کو سحر انگیز رکھا تھا۔ سوری اللہ تعالیٰ، میں بھی کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا۔ تاثر سے سر جھٹکتے اس نے قرآن بند کیا، پھر دل سے دعا کی کہ کاش اس کے پاس بھی کوئی ہدہد ہوتا جو اس کے گھر والوں کا پیغام چونچ میں دبائے اس کی کھڑکی میں آ گراتا، لیکن سعدی کے اس کمرے میں تو کھڑکی تک نہیں تھی۔ وہ ابھی کس چیز کی امید کر رہا تھا؟ دعا کرتے کرتے اس نے چھوڑ دی اور وہ پیکٹ کھولا جو خاور دے کر گیا تھا۔ اندر عید ڈنر کی تصاویر تھی، وہ ان کو چند دن میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ سعدی کا دل پھر سے ایک دم خراب ہونے لگا۔ سارا نے کسی کو نہیں بتایا؟ یہ لوگ مجھے مس بھی نہیں کرتے کیا؟ یہ کیسے ہاشم کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے پیغمبر پرندے کی دعا کر رہا تھا؟ ان سے گلہ کرتے کرتے وہ ٹھہرا۔ یہ حنین اور زمر کی سیلفی تھی، دونوں مسکراتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے کتنی دفعہ دیکھی تھی، لیکن جو آج نظر آیا وہ پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ حنا کے ہاتھ میں اس کے سیل کے ساتھ وہی سلور پین تھا اور اسی پی کا پین کیمرہ۔ زمر نے یہی اسے لانے بھیجا تھا تاکہ وہ اس کیمرے کے ساتھ تصاویر بنائے۔ سعدی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پھر سے حنا کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے سیلفی کے لیے 2 انگلیوں کی وی بنا رکھی تھی۔ پہلی دفعہ سعدی کو لگا وہ وکٹری کی وی ہے۔ وہ پین حنین کے پاس ہے، وکیل نے نہیں، حنین نے جج کی ویڈیو لیک کی ہے۔ سارا نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے وہ پین حنین کو دے دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ کوئی ناممکن سمجھ کر یوں دعا مانگنا چھوڑا کرتا ہے سعدی؟ وہ دل کہ تیرے لیے بے قرار اب بھی ہے، وہ آنکھ جس کو تیرا انتظار اب بھی ہے۔ موسم کی بدرش تبدیلی کے باعث انیکسی کا تہہ خانہ اب اتنا گرم اور پرحرف نہیں تھا۔ زمر بھی ابھی تھکی ہاری گھر آئی تھی اور اب لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی حنین رازداری سے اسے بتا رہی تھی، میں نے ہاشم کی سیکریٹری کے ای میل پہ چند لنکس بھیجے تھے، ایک پہ اس سے کلک کر دیا تو اس سے میں نے اس کا سیل فون اپنے کمپیوٹر پہ مرر کر لیا ہے، یعنی وہ دیکھے گی جو مجھے بھی نظر آئے گا، اور ہاشم کا پچھلے 4 ماہ کا سارا اسکیجول بھی میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب بتائیں آپ نے یہ کیوں مانگا تھا؟
اوپر نیوی لاؤنج میں سب بیٹھے تھے سوائے فارس کے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ہم رات کو ڈسکس کر رہے تھے نا کہ ہاشم نے سعدی کو کس جگہ رکھا ہوگا۔ وہ دبی آواز میں کہنے لگی، گزشتہ رات دیر تک وہ یہی بات کرتی رہی تھی، اور ہم نے ہر وہ شہر سوچا جس میں وہ اسے لے جا سکتے ہیں، لیکن سوچو حنین، وہ کتنے لوگ امیر، کتنے ریسورسز کے مالک ہیں، پرائیویٹ جیٹ، سیکورٹی گارڈز کی نفری، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس؟ وہ وقت کے فرعون ہیں۔ وہ لوگ سعدی کو اس ملک میں کیوں رکھیں گے جیسے آج کل کراچی میں لوگ اغوا کر کے افریقی ممالک میں لے جائے جا رہے ہیں؟ ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ سعدی کو بھی کسی دوسرے ملک میں لے گئے ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سے ملک کا ہے؟ ہنا سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ زمر میز کے کنارے بیٹھی اور مزید آہستہ آواز میں سرگوشی کی، جج کو بچانے آنے والے بھی سعدی کے اغوا کار کا شمار ہوں گے نا؟ آج مجھے معلوم ہے کہ ہارون عبید بھی چاہتے ہیں کہ جج کا اسکینڈل دب جائے، اور ہارون عبید کارداز کے فیملی فرینڈ ہیں۔ نہ صرف فیملی فرینڈ بلکہ وہ ان کے کارٹیل کے رکن بھی ہیں، اور ایک آئی پی پی خود مختار بجلی بنانے والے ادارے کے مالک بھی۔ حنین نے اسکرین دکھائی، اس پہ وہ تمام معلومات کھلی تھی جو اس نے انٹرنیٹ سے اٹھائی تھی، ان کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا وغیرہ۔ بالکل، اور سعدی ٹھہرا تھرکول کا سائنسدان، آئی پی پیز اور تھرکول والوں کا پرانا کلیش ہے۔ حنین اداسی سے مسکرائی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب زمر سعدی کی سالگرہ پہ سونے کی پارٹی کا کارڈ دے کر ان کے گھر 4 سال کے وقفے کے بعد آئی تھی۔ مجھے اتنا عرصہ بھی وہی نہیں پتہ تھا کہ کارداز کا کاروبار کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کارٹیل کیا ہوتا ہے۔ سب کچھ تب کتنا مختلف تھا۔ فرض کرو ہاشم اور ہارون عبید شریک جرم ہیں، تو وہ دونوں بہت آسانی سے کسی بھی ملک سعدی کو لے جا سکتے ہیں، مگر کون سا ملک؟ زمر اس کے لیے احمر ہے نا؟ اس سے مسکرا کر موبائل اسکرین ہنا کو دکھائی۔ اس پہ احمر کی ای میل کھلی تھی۔ اس میں ایک ممالک کی فہرست تھی جس کے اوپر لکھا تھا، یہ لسٹ میں نے آپ کو نہیں دی، یہ جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں یہ آپ کا تخیل اور تصور ہے۔ کبھی امکان ہے کہ آپ ایک شیزوفرینک پیشنٹ بن چکے ہیں جو غیر مرئی چیزیں تصور کرتے رہتے ہیں۔ اسے پڑھنے کے بعد اسے مٹا دیجیے گا۔ اس لسٹ کا ہم کیا کریں گے؟ دیکھو، ہاشم کی رجسٹرڈ کیٹر سے زائد کمپنیز پوری دنیا میں پھیلی ہیں، مگر کہاں کہاں؟ ان ممالک کی فہرست ہمارے پاس نہیں، لیکن ہارون عبید کے 14 ممالک ہمیں معلوم ہیں۔ وہ سعدی کو کسی ایسے ملک میں رکھیں گے جہاں ان دونوں کا آنا جانا ہو۔ تو مجھے یہ بتاؤ ہے نا کہ ہاشم پچھلے 4 ماہ میں کتنے ممالک میں گیا ہے؟ حنین کی آنکھیں چمکی، آگے ہوئی، چند کیز دبائیں، ہاشم کا اسکیجول دیکھا، 6 ممالک۔ ذرا مایوس ہوئی، 6 ممالک بہت زیادہ ہیں۔ ہارون عبید کی فہرست کے 14 ممالک اور ہاشم کے 6 ممالک میں کتنے ملک مشترک ہیں؟ 3۔ حنین بھی قدرے پرجوش ہوئی، فہرست چھوٹی ہو گئی تھی۔ گڈ، زمر بال جوڑے میں لپیٹتے بولی، اور سعدی کو انہی 3 ملکوں میں سے کہیں لے کر گئے ہوں گے۔ پہلا ملک کون سا ہے؟ امریکہ۔ زمر نے بالوں میں اسٹک لگاتے نفی میں سر ہلایا۔ امریکہ لے جانا ان کے لیے مشکل نہیں، مگر وہ اتنا رسک نہیں افورڈ کر سکتے۔ کوئی ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں رسک کم ہو۔ دوسرا ملک؟ انڈیا۔ مگر یہاں احمر کی لسٹ سے پڑھا، یہاں ہارون عبید کا کاروبار واجبی سا ہے، اور ہاشم صرف ایک دن کے لیے کسی سیمینار میں گیا تھا۔ نہیں، انڈیا بھی نہیں، بہت خطرناک ہے۔ تیسرا ملک بتاؤ۔ حنین ذرا غور سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس تیسرے ملک میں ہاشم پچھلے 4 ماہ میں کئی دفعہ گیا ہے۔ یہاں ہارون عبید کا کاروبار بھی کافی زیادہ ہے، بلکہ اس ملک کے دارالحکومت میں سمندر کے ساتھ ان کا ہوٹل بھی واقع ہے۔ کہاں؟ زمر دلچسپی سے آگے ہوئی۔ سری لنکا کا شہر کولمبو۔ حنین نے یوں ہی چند تصویریں گوگل کر کے اس کے سامنے کی۔ وہاں سری لنکا پھیلا تھا، پرنم ہواؤں کا ملک سری لنکا۔ بالکل، سری لنکا۔ زمر نے میز پہ ہاتھ مارا۔ انسانی اسمگلنگ کے لیے بہت مشہور ملک۔ 90% امکان ہے کہ وہ اسے یہیں لے کر گئے ہوں گے۔ مجھے تو 100% لگ رہا ہے۔ حنین ایک دم بے قرار ہو گئی۔ زمر چلے ماموں کو بتائیں۔ حنین اداسی سے مسکرائی۔ ہم فارس کو ہارون عبید والی بات بتائیں گے، سوائے ہاشم کے ہم ہر بات اسے بتائیں گے، تاکہ وہ ہاشم کے ساتھ باقی سب کو بھی ڈھونڈ نکالے، مگر ہم کوئی ایسی حرکتیں کریں گے جس پہ وہ لوگ گھبرا کر سعدی کو مار دیں۔ مگر ہم سری لنکا کیوں نہیں جا سکتے؟ تمہیں یاد ہے بچپن میں پڑھی وہ کہانیاں جن میں ایک ظالم دیو شہزادے کو اغوا کر کے کالے پہاڑوں پہ لے جا کر قید کر دیتا ہے، اور ایک شہزادہ اس کو ڈھونڈنے نکلتا ہے؟ وہ شہزادہ، وہ حنین کالے پہاڑ پہ نہیں جاتا، وہ ایک جنگل میں جاتا ہے جہاں ایک طوطا ہے، وہ طوطا جس میں اس دیو کی جان ہے۔ جب وہ طوطے کی گردن مروڑے گا تو دیو بھی اس کے قدموں میں آ گرے گا۔
کالے پہاڑ بھی تباہ ہو جائیں گے اور شہزادی خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ سو فارس کو اپنا کام کرنے دو، تم ان فائلز کو کھولنے کی کوشش کرو، ہاشم کی جان انہی میں ہے۔ اوپر سے فارس کی آواز آئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ گھر آ گیا تھا، وہ زمر کا پوچھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ نیچے اترتا دکھائی دیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد زمر اس کو مجھے احمد نے بتایا کہہ کر ہارون عبید کے بارے میں بتانے لگی، اور یہ بھی کہ وہ سعدی کو کسی دوسرے ملک لے جا سکتے ہیں۔ سری لنکا ایک مشکوک ملک تھا۔ فارس بغور اسے دیکھتا سنتا رہا۔ آپ آج احمد سے ملی تھیں؟ نارمل سے انداز میں سوال پوچھا۔ نہیں، فون پہ بات ہوئی تھی، اس نے جی کرا کر کہا اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ وہ چپ رہا، مگر جب اٹھنے لگا تو صرف اتنا کہا، میں ہارون عبید کو چیک کر لوں گا، شاید اس کا کوئی تعلق ہو جج سے۔ شاید نہیں، یقیناً ہے، ٹرسٹ می، وہ زور دے کر بولی۔ فارس نے چند لمحے غور سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، اس لیے زیادہ سوال جواب نہیں کر رہا۔ اور یہ کہہ کر وہ خود بھی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ زمر کا ذہن ابھی تک سری لنکا میں الجھا تھا۔ فارس اب کل کے لیے اپنی چیزیں تیار کر رہا تھا۔ کل اسے اے ایس پی سرمد شاہ سے اپنے حساب چکانے تھے۔ اذان کی آواز آئی تو زمر سر جھٹک کر عشاء پڑھنے اٹھی۔ پھر ان دونوں کو دیکھا جو اپنے اپنے کمپیوٹرز پہ مصروف تھے۔ کیا تم لوگوں پہ نماز فرض نہیں؟ پڑھتا ہوں ابھی۔ وہ کچھ پیپرز پرنٹ کر رہا تھا، وہی کرتا رہا۔ حنا نے ان-سنا کرتے ہوئے چہرہ مکمل جھکا لیا۔ زمر کو پتہ تھا کہ ان دونوں نے نہیں پڑھنی نماز۔ وہ گہری سانس لے کر اوپر چلی گئی۔ یہ حسن اتفاق ہے، یہ حسن اہتمام ہے، جس جگہ فرات وہیں کربلا بھی ہے۔ اگلی شام جب شہر پہ جلوہ گر ہوئی تو اس میں اکتوبر کی خزاں آلود اداسی تھی۔ سیاہ بادل آسمان پہ جمع ہو رہے تھے اور گویا مینا برسنے کو بے تاب تھا۔ ایسے میں وہ جب گھر سے نکلنے لگا تو حنین نے پوچھا تھا، کیا آپ کا جانا ضروری ہے؟ وہ دونوں داخلی دروازے کے اندر کھڑے تھے۔ فارس نے سنجیدگی سے سر کو خم دیا۔ نہیں، وہ ہوٹل جہاں سرمد شاہ کی خاندانی تقریب ہے، وہاں کیٹرنگ میں میرا بندہ ہے، وہی سب سنبھال لے گا۔ میں صرف اس کی بربادی دیکھنے جا رہا ہوں۔ ہر ٹیبل پر موجود ایک زائد ڈش کا ڈھکن جب مہمان اٹھائیں گے تو اندر سے ان کاغذات کا ایک ایک پیکٹ نکلے گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اور جب اس کے سسر آئی جی صاحب یہ کاغذ دیکھیں گے تو اے ایس پی اپنے سب سے بڑی سپورٹ کھو دے گا۔ ایک وہی ہے جو کھل کر جج کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کی تباہی کے بعد ان لوگوں کو خود سامنے آنا پڑے گا۔ آپ کا نام تو نہیں آئے گا نا؟ وہ متفکر ہوئی۔ حنین، اگر تم یہ نہ کہتی تو مجھے یہ خیال ہی نہ آتا کہ تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں۔ وہ خفا ہوا۔ حنا کے آنسو ناراضگی سے بھیجے۔ اچھا، نہ بتائیں، مجھے پتہ ہے آپ نے الزام کسی اور کے سر ڈالنے کا انتظام کر لیا ہوگا۔ فارس نے محض شانے جھکائے اور باہر نکل گیا۔ حنا نے گہری سانس بھری، پھر اوپر آئی۔ زمر کا دروازہ کھٹکھٹا کر دھکیلا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی ہتھیلی پہ گال جمائے سوچ میں گم تھی۔ حنا میز کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو وہ چونکی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی رنگت آج کل بہت زرد رہنے لگی ہے۔ زمر نے گہری سانس لی، کندھے اچکائے۔ ہاں، یوں ہی بدلتے موسم کا اثر ہوگا۔ آپ میری طرح ہوتی جا رہی ہیں، سست اور بیکار۔ چھوڑو، مجھے بتاؤ فلیش کہاں تک پہنچی؟ اس پین والی ویڈیو میں دیکھا تھا کیسے خاور نے فلیش کے ذکر پہ گردن تان لی تھی۔ اس نے وہ فائلز انکرپٹ کی ہیں اور وہ ایک بے حد ماہر اور قابل آدمی ہے۔ اس کا فیکٹر کیا گیا الگورتھم توڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ زمر کے چہرے پہ بے چینی پھیلی۔ یعنی اب ہم وہ فائلز نہیں دیکھ سکتے؟ حنین مسکرائی۔ میں نے یہ نہیں کہا، بے شک میں اسے نہیں کھول سکتی، لیکن ایک شخص ہے جو اسے کھول سکتا ہے۔ سعدی بھائی کے پاس میرے جیسا دماغ نہیں تھا، اس لیے وہ اس شخص کے پاس لے گئے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ یہ کھول سکتا ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ ماہر ہے اور وہ بہترین ہے۔ اس بات پہ زمر الجھی۔ مگر وہ کون ہے؟ حنا نے مسکراتے اس کے چہرہ اس کے قریب کیا۔ آپ کو، سعدی بھائی کو، سب کو مجھ سے امید تھی کہ میں اسے کھول لوں گی، مگر نہیں زمر، اس فلیش، یہ سارے فساد کی جڑ، اس کو وہی شخص کھولے گا جس نے اسے مغفل کیا ہے، کرنل خاور۔ میں اس فلیش کو خاور سے کھلواؤں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنے مخصوص نارمل نہیں حنین والے انداز سے مسکرائی تھی۔ زمر نے بے حد تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ جرسی گل نے کئی بار بلایا لیکن لے گئی راہ سے زنجیر کی جھٹکار مجھے۔ اکتوبر کی وہ بارش ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ بھی برس رہی تھی۔ ایسے میں جب آبدار نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو ہارون عبید کے سامنے کرسی پہ کرنل خاور براجمان نظر آیا۔ بابا، آپ نے بلایا؟ خاور کو نظر انداز کر کے اس نے کرسی کھینچی۔ ہارون قدرے ناخوش نظر آ رہے تھے، مگر پھر بھی خاور کو اشارہ کیا۔ وہ آبدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے آپ کے والد صاحب سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں۔ آپ ہمارے سائنسدان سے ملنا چاہتی تھی، میں آپ کو اس سے ملوا سکتا ہوں۔ آپ ہی نے باری باری دونوں کو دیکھا۔
اتنی مہربانی کی وجہ؟ جواب میں خاور سمجھانے لگا، ہمارے ایک دوست کے بارے میں اس لڑکے نے کچھ معلومات کسی وکیل کو دی ہیں، وہ شخص ان کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ہم اس لڑکے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور پیار سے وہ اس وکیل کا نام نہیں بتا رہا۔ میں نے کاردار صاحب سے بات کی تھی کہ کسی عامل تنوین ہپنوٹسٹ کے ذریعے نام منگلوا لوں، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر مجھے آپ کا خیال آیا، آپ نے کچھ عرصے فورینسک ہپنوٹسٹ کے طور پہ انگلینڈ میں کام کیا ہے، آپ سے زیادہ قابل اعتماد عامل تنوین میرے پاس کوئی نہیں۔ بدلے میں آپ کو اس کا تجربہ سننے کا موقع مل جائے گا اور ہمیں ہماری معلومات۔ کیا ہم یہ ڈیل کر سکتے ہیں؟ عابد نے ایک دفعہ پھر دونوں کو دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ ہارون نے اسے اپنے کسی کاروباری کام کے لیے استعمال کرنا چاہا تھا۔ کیا ہاشم کو معلوم ہے کہ آپ مجھے وہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، لیکن آپ راضی ہو جائیں تو میں ان کو بتا دوں گا۔ میں راضی ہوں، اس نے گردن اکڑائی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ ہارون کے کام کے لیے راضی ہوئی تھی۔ لیکن آپ ہاشم کو میرے واپس آنے کے بعد بتائیں گے، ورنہ وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ خاور لمحے بھر کو چپ ہوا۔ لیکن ان کو بتائے بغیر، جیسے تم اس کو بتائے بغیر ادھر آئے ہو، اسی طرح تم اس کو بتائے بغیر یہ سارا کام کرو گے۔ وہ میرا قیدی ہے، ہاشم کا نہیں، ہارون نے سختی سے کہا۔ آبدار نے اس بات بے اختیار ہارون کو دیکھا۔ انہوں نے قیدی کو مہمان سے بدلنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ لمحے بھر کے تعامل کے بعد شاہ کا وفادار راضی ہو گیا۔ شور، مجھے میری صرف معلومات سے غرض ہے۔ اور آبدار کو دیکھا، ہمیں اگلے ہفتے جانا ہوگا۔ میں صرف فصیح کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے اپنے باپ کے پرنسپل سیکیورٹی آفیسر کا نام لیا۔ میری رہائش اور روانگی کا بندوبست وہی کرے گا۔ خاور نے بہت تحمل سے کڑوا گھونٹ پی لیا۔ شور، لیکن سادی کے ساتھ جو بھی بات ہوگی وہ صرف آپ مجھے بتائیں گی۔ بالکل، میں یہ بہت دفعہ کر چکی ہوں۔ پھر اسی سنجیدگی سے ہارون کو دیکھا۔ پھر کدھر جانا ہے مجھے بابا؟ کس جگہ رکھا ہے آپ نے اپنے قیدی کو؟ اس کی آواز میں طنز اور آنکھوں میں گلہ۔ یہی چیز ہارون کو ناخوش کر رہی تھی، مگر وہ معلومات زیادہ اہم تھیں، سو تحمل سے بولے، کولمبو۔ انہوں نے سری لنکا کے کمرشل دارالحکومت کا نام لیا۔ آبدار سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹے، ہم ابھی تفصیل سے اس بارے میں بات کرتے ہیں، ہم صرف اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے قدرے نرمی سے پکارا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بابا، اور اسی خفگی سے باہر نکل گئی۔ ہارون گہری سانس لے کر رہ گئے۔ میں اس شان سے ہارا تھا کہ دشمن جیت کے رویا تھا۔ ہوٹل کی کھڑکیوں پہ ابھی بارش تر تر برس رہی تھی۔ سرمد شاہ کے بک شدہ ہال میں گہما گہمی تھی۔ تقریب کے لیے پہنچنے والے مہمان لابی سے گزر کر ہال کی طرف جا رہے تھے۔ سامنے ریسٹورینٹ میں بیٹھے فارغ غازی کو وہ مہمان صاف نظر آ رہے تھے، اور اس نے ہاتھ سے تھپ تھپا کر اندرونی شرٹ میں موجود پیکٹ کو محسوس کیا، جس میں اے ایس پی سرمد شاہ کی اپنی دوسری بیوی، جو کہ ایک بدنام زمانہ نائکا کی بیٹی تھی، کے ساتھ تصاویر موجود تھیں۔ نکاح نامے کی کاپی تھی اور اس گھر کے کاغذات تھے جو سرمد شاہ نے اس لڑکی کے نام سے خریدا تھا۔ فارغ کو چند ماہ لگے تھے یہ سب حاصل کرنے میں۔ اسے یہ سب کس نے دیا؟ اس شخص کا قصہ تم بعد میں سنو گے۔ ابھی اتنا جان لو کہ سرمد شاہ کی ماں متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کا ماموں جو آئی جی کے عہدے پہ فائز تھا، وہ امیر بھی تھا اور بارسوخ بھی۔ نہ صرف اس نے اپنی بیٹی شیزا ملک کی بڑی بہن عائزہ سے سرمد شاہ کی شادی کی، بلکہ اس کا کیریئر بھی بنوایا، اس کو اپنے طبقے میں پیر جمانے دیے۔ سرمد شاہ ان سب کو شیشے میں اتارا ہوا تھا، اور شیشہ توڑنے کے لیے کنکر فارغ کی جیب میں تھا۔ پی کیپ والا سر جھکا کر بیٹھے وہ گزرے سالوں کو سوچ رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ ہر یاد پہ حاوی ہونے لگا۔ ارد گرد موجود حال تحلیل ہو کر ماضی میں بدلنے لگا۔ وہ سفید کرتے میں ملبوس اس کال کوٹری میں تھا۔ اس کے ہاتھ دیوار کے ساتھ اونچے بندھے تھے، آنکھیں بند کیے، سختی سے دانت پہ دانت جمائے وہ یوں کھڑا تھا کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، چہرے پہ اذیت کے آثار تھے۔ ایک سپاہی یکے بعد دیگرے اس کی کمر پہ ہنٹر سا مارتا تھا۔ سرمد شاہ بھی وہیں کھڑا تھا، یونیفارم کی بجائے سفید ٹی شرٹ پہنے وہ پسینے میں تر تھا۔ ایک دم لپک کر فارغ کی گردن دبوچی۔ مجھے تمہارا اقبالی بیان چاہیے غازی۔ میں نے قتل نہیں کیا، وہ بند آنکھوں سے نڈھال سا بولا۔ جواب میں سرمد شاہ زور زور سے چیخنے لگا تھا۔ ویٹر نے پیالی میز پہ رکھی تو فارغ چونکا ماضی تحلیل ہوا۔ وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا، کھڑکیوں میں بوندیں ہنوز گر رہی تھیں، ماحول نرم اور ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایسے میں اس نے بھاپ اڑاتی کافی کی پیالی لبوں سے لگائی۔ لابی میں سے گزرتے لوگ اب بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بل پے کر کے اٹھا
نہیں سوری۔ وہ بل پے کر کے اٹھا اور سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے چلتا گیا۔ ذہن میں ہر وہ لمحہ گزر رہا تھا، وہ جیل کے اذیت ناک ماہ و سال، اور وہ اس رات ہسپتال میں گزرے چند گھنٹے جب ان کے ہاتھوں سے اے ایس پی نے سعدی کو غائب کروا دیا تھا۔ نفرت، غصہ، انتقام، وہ ہر جذبے میں گھرا آگے بڑھتا گیا۔ ملکہ ہال کے داخلی حصے سے اندر کی رنگارنگ تقریب نظر آ رہی تھی۔ کونے میں رک کر فارس نے دور کھڑے آئی جی صاحب کے ساتھ بات کرتے سرمد شاہ کو دیکھا۔ وہ سوٹ میں ملبوس تھا اور مسکرا کر خوش باش سا اپنے سسر کے ساتھ مگن تھا۔ فارس کی تپتی سرد نظریں اس سے ہوتی مرکزی دیوار تک جا رکیں۔ ہیپی برتھ ڈے ارسم شاہ وہاں لکھا تھا۔ ایک دم فارس کی نظروں میں الجھن ابھری۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا، وہ بارے پھول اور اونچی سی کیک ٹیبل، مہمانوں میں جا بجا نظر آتے بچے، ٹو پیس اور ٹائی میں کھڑا پیارا سا 7 سالہ بچہ جو سرمد شاہ کی بیوی عائزہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو وہ خاندانی تقریب سالگرہ کی تھی۔ فارس بالکل سن سا ہو کر اس بچے کو دیکھا گیا۔ بچہ بہت پیارا تھا، اس کے ہونٹ گلابی اور آنکھیں کانچ جیسی تھیں۔ شرما کر مسکرا کر وہ اپنے جیسے کم عمر بچوں کے ساتھ کھڑا تھا، کسی ننھے شہزادے کی طرح۔ اس کی کانچ سی آنکھوں کی معصومیت ایک دم ہر جذبے پہ حاوی ہونے لگی تھی۔ فارس کے تاثرات بدل چکے تھے، سرد پن غائب ہوا، آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ پھر ایک دم وہ مڑا۔ ہوٹل کے کچن کی پشت پہ جب وہ پہنچا تو ایک کیٹرر اس کا منتظر تھا۔ لائیں پیکٹ دیں، میں ارینج کر دوں گا۔ ادھر ادھر دیکھتے رستاری سے بولا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ بے سکون لگ رہا تھا۔ سر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے 1 مہینہ مجھے تنخواہ دی اس کام کے لیے اور اب؟ میں نے کہا نا ابھی نہیں، تم جاؤ کام کرو۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا بارش مسلسل برس رہی تھی۔ حنین اور زمر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ لاک بند کر کے آگے آیا تو پانی میں بھیگا ہوا لگتا تھا، جانے کتنی دیر سڑک کنارے بارش میں چلتا رہا تھا۔ حنین اسے دیکھ کر بے قراری سے اٹھی۔ کیا بنا اس آدمی کا جس نے میرے بھائی کو ہماری نظروں کے سامنے ہسپتال سے غائب کروا دیا تھا؟ فارس نے بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حنین نے ناسمجھی سے زمر کو دیکھا، وہ خود بھی چونکی تھی، پھر فوراً پیچھے گئی۔ وہ کمرے میں کھڑا گھڑی اتار رہا تھا۔ زمر سامنے آئی۔ کیا بنا؟ میں نے… وہ چپ ہوا، گھڑی اتار کر میز پہ رکھی، پھر پیکٹ نکال کر ساتھ رکھا۔ میں نے نہیں کیا۔ کیا مطلب نہیں کیا؟ وہ حیران سی رہ گئی۔ وہ اس کے بچے کی سالگرہ تھی، اس کا بیٹا وہاں موجود تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا سر جھکائے جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ تو یہ کہ وہ ایک 7 سال کا بچہ تھا۔ اس نے جوگرز اتارے۔ تمہیں اس پر رحم آ گیا؟ زمر کو آگ لگ گئی تھی۔ کیا تم وہ سب بھول گئے جو اس نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا؟ زمر بی بی، میرا دماغ اس وقت مت خراب کریں۔ میں اس بچے کے سامنے اس کے باپ کا کردار نہیں کھول سکتا تھا۔ ایک دم غصے سے اس کے سامنے آیا۔ تقریب میں سارے لوگ اس کے باپ پہ بل پڑتے، وہاں ایسی ایسی باتیں کی جاتی جن کو وہ بچہ کبھی نہ بھولتا۔ اس کا باپ اس کی ماں سے بے وفائی کر رہا ہے، اسے جھوٹ بولتا رہا ہے، وہ کبھی نہ بھولتا۔ وہ ساری زندگی کسی محبت، کسی رشتے کا اعتبار نہ کرتا۔ ہر انسان کا باپ اس کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ آئیڈیل توڑنے سے اس کی شخصیت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کھڑکی پہ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ زمر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہاری سوتیلی ماں نے بھی ایسے ہی کیا تھا نا؟ کوئی برف کا ادلا سا زور سے کھڑکی پہ گرا تھا۔ مجھے درمیان میں مت لائیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا، آنکھیں سرخ ہوئیں۔ تم خود اپنے آپ کو درمیان میں لائے ہو۔ جو سرمد شاہ نے کیا وہ اس کے ذمہ ہے۔ اس کے بچے کو کبھی نہ کبھی پتہ چل جائے گا۔ یا تم اسے معاف کر رہے ہو؟ میں کسی کو معاف نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کسی اور طریقے سے کسی اور وقت کی جا سکتی ہے۔ بعد میں وہ اپنے بچے کو کیسے ڈیل کرے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کی اہانت کی وجہ میں نہیں بننا چاہتا۔ میرا انتقام میری بیماری نہیں ہے، نہ اس نے مجھ سے میری انسانیت چھینی ہے۔ وہ مڑا اور خشک کپڑوں کے لیے الماری کھول لی۔ زمر گہری سانس بن کر رہ گئی۔ تم غلطی کر رہے ہو اور تم اس کے لیے بہت پچھتاؤ گے۔ وہ نظر انداز کر کے کپڑے نکالنے لگا۔ بارش کی تڑتڑاہٹ مزید تیز ہو گئی تھی۔ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سینہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ موسم اگلے چند دن ویسے ہی ٹھنڈا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ بارش کا اثر ختم ہو گیا۔ حبس اور گرمی واپس آ گئی، البتہ آزاد کشمیر کی طرف جاتی اس پہاڑی بل خاتی سڑک پہ اب بھی ٹھنڈی چھایا سی تھی۔ ایک لش چمکتی کار وہاں دوڑ رہی تھی۔ نوشیروان کاردار اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے موجود تھا، آنکھوں پہ برینڈڈ گلاسز لگے تھے، ایک لائی میں قیمتی گھڑی منہ میں چنگم چباتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈیش بورڈ پہ ڈالے فون کی اسکرین دفتر چمکی۔ اس نے اسے اٹھایا۔ اسید کا پیغام تھا، سب دوست کشمیر پہنچ چکے تھے، اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں دوپہر تک پہنچ جاؤں گا، لکھ کر پیغام بھیجا اور پھر اسے ڈرائیو کرنے لگا۔
ایک دم اس نے کار کو بریک لگائی، ٹائر چرچرائے، خون کی بوندیں ونڈو اسکرین تک اڑ کر آئیں۔ لمحے بھر کو وہ دم بخود رہ گیا تھا، لیکن پھر تیزی سے باہر نکلا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ مرنے والا کوئی کتا تھا اور اسے اسے بچانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر باہر آ کر وہ رکا، اگلے ٹائروں تلے آیا۔ وہ کتا نہیں تھا، وہ کتے کا بچہ تھا، ایک معصوم سنہری لیبراڈور۔ وہ کچلا گیا، خون جا بجا بکھرا تھا۔ نوشیروان پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا پریشانی سے اس کو دیکھا۔ پلے کی گردن میں کالر تھا، "آر-یو" اور مالک کا نام اینڈریس۔ دوسرا لفظ خون میں ڈوبنے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی فارنر، سیاح کا کتا تھا، شاید ہسپانوی۔ نوشیروان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے آواز سنی، اوپر پہاڑوں پہ درختوں سے کوئی عورت پکار رہی تھی، "آر-یو، آر-یو"۔ نوشیروان نے بجلی کی تیزی سے اپنی ڈیزائنر جیکٹ اتاری، کتے کو اس میں لپیٹا اور بھاگتا ہوا کار کے اندر بیٹھا۔ جیکٹ کی گٹھری فرنٹ سیٹ پہ ڈالی اور تیزی سے آگے کار بھگا لے گیا۔ چند کوس آگے جا کر اس کی رفتار آہستہ کی، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ خون سے بھرے تھے۔ شیرو کو ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے کار روکی اور جیکٹ کی گٹھری لیے باہر نکلا۔ سڑک کے دہانے پہ کھڑے اس نے سوچا کہ کتے کی لاش نیچے کھائی میں پھینک دے، مگر وہ اسے نہیں پھینک سکا۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کا جسم پسینے سے تر تھا۔ وہ سڑک کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور خون آلود ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا۔ نرم مٹی بھی نہیں کھودی جا رہی تھی، سانس چڑھنے لگا تھا۔ بامشکل بدقت وہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھود پایا۔ پھر جیکٹ کھولی تو اندر ننھا معصوم پلہ خون میں ڈوبا مرا پڑا تھا۔ نوشیروان کے دل کی حالت خیر ہونے لگی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے چار سو دیکھا، ویران پہاڑ، اونچے درخت، کھائی، کھلا آسمان۔ وہ لاش کو وہیں چھوڑ کر کار میں آ بیٹھا، خون آلود ہاتھ، خون آلود فرنٹ سیٹ۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے دوبارہ کار سٹارٹ کی۔ اسے گھر جانا تھا۔ کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا شیرو، وہ تو پھر انسان کا بچہ تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا اور ایکسیلریٹر پہ زور بڑھا دیا۔ وہ ہر جگہ تھا، وہ ہر منزل میں تھا، اس سے فرار ناممکن تھا، اور اب گلٹ کا یہ مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد کثرے کاردان میں جھانکو تو نوشیروان کار گھر کے اندرونی گیراج میں لے آیا تھا اور اب گارڈ کو ہدایت دے رہا تھا، اس کو اچھی طرح صاف کرواؤ، ایک دھبا بھی باقی نہ رہے۔ لاؤنج میں جواہرات تیار بیٹھی تھی، بالوں کا جوڑا بنائے، گردن میں دمکتے ہیرے، ہاتھ فیونا کے سامنے بچھا رکھا تھا جس پہ وہ کیوٹکس لگا رہی تھی۔ شیرو کو اس طرح آتے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ "تم تو دوستوں کے ساتھ گئے تھے، اور یہ کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟" وہ جواب دیے بنا اوپر چلا گیا۔ جواہرات نے چتونوں کے اشارے سے فیونا کو روکا، ہاتھ نکالا اور اس کے پیچھے اوپر گئی۔ شیرو اپنے کمرے کے ڈریسنگ روم میں الماریوں کے پٹ کھولے کھڑا تھا، چہرے پہ عجیب بیزاری اور بے چینی تھی۔ "تمہارے کپڑوں پہ خون کیوں لگا ہے؟ کیا کسی سے لڑ کر آئے ہو؟" وہ فکر مندی سے اس کے سامنے آئی۔ "فکر نہ کریں، کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ شیرو، کس سے جھگڑا کیا ہے؟" اس نے اسے کوہنی سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ نوشیروان بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ "آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہاری حالت وہ بتا رہی ہے جو تمہارے الفاظ نہیں کہہ رہے۔ اب کہ وہ سختی سے بولی۔ شیرو نے افسوس سے اسے دیکھا۔ "کتے کا بچہ تھا وہ ممی، کتے کا بچہ"۔ وہ ایک دم بلند آواز میں بولا۔ "میں نے غلطی سے اسے مار دیا، مگر میں اس کا خون آلود وجود نہیں دیکھ سکا، میں اس کو دفنا بھی نہیں سکا۔ مجھے ہر جگہ اس کا خون نظر آ رہا تھا۔ اس کی مالکن اس کو پکار رہی تھی، 'آر-یو، آر-یو'۔ وہ آوازیں مجھے پاگل کر رہی ہیں، وہ وحشت سے چلایا تھا۔ "اوکے، اوکے"۔ جواہرات نے نرمی سے اس کو شانوں سے تھاما۔ "ریلیکس، کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ تم ان چیزوں سے بہت اوپر، بہت مضبوط ہو، تم ایک کاردار ہو، اور میں ایک بڑے خاندان کا بڑا آدمی ہوں، عظمت میرا مقدر ہے، یہی نا؟ یہی بتاتی آئی ہیں نا آپ مجھے ساری عمر؟" غصے سے کوہنی چڑھائی۔ "بس کر دیں، نہیں سننی مجھے یہ باتیں اس وقت"۔ "کیوں ممی، اب مجھے ان پہ یقین نہیں آتا"۔ برہم سے صدمے سے اسے دیکھتا کپڑے لیے باتھ روم میں چلا گیا اور دروازہ جواہرات کے منہ پہ بند کر دیا۔ اور گہری سانس لے کر رہ گئی، خیر وہ نارمل ہو جائے گا، اور واپس نیچے چلی آئی۔ اس کی ابھی تیاری رہتی تھی